अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में रानात मुदस्सर हूँ। 2030 का बहरिया टाउन कैसा होगा, यानी साल 2030 में बहरिया टाउन में क्या मेजर चेंजेस आ चुकी होंगी, उस वक्त रियल स्टेट कैसा चल रहा होगा, बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल कैसा होगा और क्या मेन चेंजेस जो उस वक्त तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं ये समझता हूँ कि हम लोग वो चीदा चीदा बातें करेंगे जो आज से पहले भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, लेकिन इसको आने वाले वक्त की हम बात कर रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं, ये फोरकास्ट करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग इंशाल्लाह ज़रा जो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको मलूज़े खाते रखते हुए, या जिस तरह से प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं बहरिया टाउन के, या बहरिया टाउन के अलावा भी कोई भी सोसाइटी मैच्योर होने में कितना टाइम लेती है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने पढ़ा, सुना और देखा भी कि किसी भी नए शहर को आबाद होने में मजबूती से, यानी भरपूर आबाद होने में तकरीबन 25 से 30 साल लग जाते हैं। तो बहरिया टाउन कराची के बारे में मेरी ज़ाती ये राय है कि दिस इज़ नॉट अ सोसाइटी, दिस इज़ नॉट अ लोकल एक कम्युनिटी नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, ये एक कंप्लीट सिटी बन चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि ये नया कराची बनने जा रहा है, ठीक है। और आज तकरीबन 2-2.5 लाख या 3 लाख के करीब यहाँ आबादी है बहरिया टाउन कराची की, और जो कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने आज से पहले भी बताया। लेकिन इसमें इस आबादी की जो बहरिया टाउन में अभी करंटली जितनी भी पॉपुलेशन है, इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा डेली बेसिस पर ट्रेवल बैक करता है टूवर्ड्स कराची सिटी, या मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकता है लोग डेली बेसिस पे हैदराबाद भी ट्रैवल कर रहे हों, नूरियाबाद भी ट्रैवल करते हों, यानी कराची बहरिया टाउन से बाहर ट्रैवल कर जाते हैं। बहरिया टाउन के अंदर जिन लोगों की रिहाइश है प्योरली, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख का एक फिगर हमारे सामने आता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अभी यहाँ जब मीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो फिर यहाँ सबसे बड़ी तब्दीली आ रही होगी साल 2025 में, यानी मीर एक्सप्रेस वे का मुकम्मल होकर अवाम नास के लिए ओपन हो जाना ये एक्सपेक्टेड है। और इसके लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मीर एक्सप्रेस वे एक गेम चेंजर है, ये तारीख को बदल के रख देगा। यानी कराची शहर का नया नक्शा बनने जा रहा है, मास्टर प्लान नया बनने जा रहा है। और आज मीर एक्सप्रेस वे का आप लोग ये देख सकते हैं तकरीबन 80 से 85% तक का काम मुकम्मल हो चुका है। 6 लेन ये सारा रोड है, ये ऐसी शाहराह है जो फासलों को समेट के रख देगी। और फिर ये सुपर हाईवे के ऊपर बनने वाले जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं बहरिया टाउन कराची समेत, सब की कीमतें कहीं से कहीं बढ़ के चली जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 2030 की हम लोग बात कर रहे हैं, आज साल 2024 जून है, तो हम लोग तकरीबन आने वाले 5-6 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो आने वाले 5 सालों में या 6 सालों में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज सारी की सारी लीज भी हो चुकी होंगी। अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का वो केस याद हो जो बहरिया टाउन पर हुआ था, उसी केस की उसमें मैं रेफरेंस दे के बात करूंगा। वहां पर लिखा हुआ था कि ये मतलूबा अमाउंट जो बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट में अदा करेगी, एमडीए को भी कुछ अदायगी करेगी, और उस रकम की अदायगी के बाद जो कि 7 सालों का टाइम फ्रेम दिया गया था, और साल 2030 तक तो इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका होगा। आज तक मेरा ख्याल 3-3.5 साल या 4 साल का अरसा तो गुजर गया, बाकी जो 3 साल रह गए इसमें जब वो सारी अदायगी हो जाएगी, ये मुकम्मल पेमेंट्स हो चुकी होंगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर लीज्ड प्रॉपर्टी आप लोगों को मिला करेगी। और जब बहरिया टाउन में लीज्ड प्रॉपर्टी मिलेगी तो कराची वालों की या कराची शहर में रहने वालों की, हमारे ओवरसीज कस्टमर्स की, या पूरे पाकिस्तान से जो लोग कराची शहर पे नज़र रखते हैं, बहरिया टाउन कराची जैसी आलीशान जगह पर नज़र रखते हैं, उन लोगों का ये एतराज़ ख़त्म हो जाएगा कि यहाँ पर लीज प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे। तो आप लोगों को आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और लीज प्रॉपर्टी भी मिल रही होगी। साल 2030 में एक और अच्छा काम होने जा रहा है नाज़रीन, दैट इज़ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम। पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लें, जहाँ कहीं भी स्टेडियम बने हैं उसके गिरदो नवा में कभी सस्ती प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं मिलेगी। आपका ताल्लुक किसी भी छोटे बड़े शहर से है पाकिस्तान में, आप उसके गिरदो नवा में हाउसिंग सोसाइटीज़ देख लें, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ देख लें, आपको कम कीमत प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बल्कि ऐसा ज़रूर होता है जहाँ कहीं भी स्टेडियम बनते हैं, उन स्टेडियम्स की तरफ उसके गिरदोनवा का रियल स्टेट
آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرا تعلق پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر پنجاب میں بورے والا سے ہے. اور بورے والا میں ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے, اور اسی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں ہمارے بورے والا شہر کی سب سے مہنگی پراپرٹی ملتی ہے. اگر آپ لوگوں کا تعلق فیصل آباد سے ہے, آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, آپ کا تعلق لاہور سے, سیالکوٹ سے, حیدرآباد سے, کراچی سے, یا کسی بھی چھوٹے بڑے شہر میں اگر آپ لوگ رہتے ہیں اور وہاں اسٹیڈیم بھی موجود ہے, تو آپ لوگ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریزیڈینشیل پراپرٹیز, بینگلوز, کمرشل پراپرٹیز, یا جتنے بھی جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ اس کے گرد و نواح میں جو بھی چیز بن چکی ہے اس کی ویلیو کیا ہے. کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم دیکھ لیں, اس کے قریب ریزیڈینشیل پراپرٹی کراچی شہر کی سب سے مہنگی پراپرٹی آپ کو وہاں ملتی ہے. اسی طرح کمرشل پراپرٹی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے گرد و نواح میں اس کی بھی قیمت کافی زیادہ آپ لوگوں کو ملے گی. اس سے آگے آ جائیے, میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بحریہ ٹاؤن میں کافی میجر چینجز آ رہی ہیں. جس طرح سے انٹرنیٹ سٹی بنانے کا فیصلہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے کیا ہے. سائبر سٹی, انٹرنیٹ سٹی, کارپوریٹ سیکٹر کو یہاں پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے. جتنے بھی کال سینٹرز ہیں, آئی ٹی سے متعلقہ جو آپ کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, اس طرح کے لوگ کام کریں. مڈ وے کمرشل, اولڈ کمرشل اور جناح ایونیو جتنا کمرشل ہے, یہاں پر آفسز کی تعداد اچھی خاصی ہے. ایک عام آبجیکشن یہ تھا, لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہاں پہ دفاتر کی تعداد بہت زیادہ ہے. آنے والے ٹائم میں یا ابھی بھی یہ دفتر سارے خالی پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ کون آئیں گے, صرف ریئل اسٹیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے یا ڈاؤن ہو جاتا ہے, ان دفتروں کو کرائے پہ لینے کے لیے کوئی نہیں آتا, بلکہ لوگ پریشان رہتے ہیں, بلکہ سیل پہ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں, یہ حقیقت ہے, ایسا ہوا ہے. اور آج سال 2024 جون میں یہ بات کر رہا ہوں, آنے والے چند ماہ میں جیسے ہی انٹرنیٹ سٹی کا درجہ یہاں پہ مڈ وے کمرشل کو مل جائے گا, تو پھر دیکھیے گا یہاں پہ جب کارپوریٹ سیکٹر, کال سینٹر 24/7 رن ہونے والی کمپنی جب 3-4 شفٹوں میں کام کر رہی ہوں گی, تو پھر دیکھیے گا کہ یہاں پہ کس طرح چہل پہل ہوگی. اور ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں سال 2030 کا بحریہ ٹاؤن کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ملوث خاطر رکھیے گا, انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پازیٹیوٹی ملنے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن ریولوشن, بہت انٹرسٹنگ چیز. کنسٹرکشن ریولوشن بحریہ ٹاؤن کراچی کی تاریخ میں شروع ہوا تھا سال 2020 میں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, چند ایک بلڈنگز ہوا کرتی تھی مڈ وے کمرشل میں, مین جناح ایونیو پہ اور بحریہ ٹاؤن کی چیدہ لوکیشنز پر یہ کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی. اچھا, اس وقت پرائیویٹ بلڈر سے ہم لوگ بھی بڑا خوف کھاتے تھے. بلڈنگز کس طرح سے یہاں پہ 15 منزلہ 18 منزلہ بنیں گی, 30 منزلہ 22 منزلہ بلڈنگز, یا 6 یا 8 منزلہ بلڈنگ کیسے بنیں گی, ہر بلڈنگ میں لفٹ ہوگی یا نہیں, کیا ایس او پیز ہیں, کیا بائی لاز ہیں, فائر فائٹنگ کیسی ہوگی, اور مطلب کس طرح سے لوگ آ کے یہاں ریزائڈ کریں گے, ریزیڈینشیل یونٹس کیسے بنیں گے, شاپنگ مالز کیسے بننے جا رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ناظرین یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی یعنی زمین کا یہ پرٹیکولر ٹکڑا, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے کم وقت میں کسی بھی جگہ اتنی تیز یا سپیڈلی یہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی جتنی بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا کہ سال 2020 سے لے کے آج سال 2024 جون میں بات کر رہا ہوں, یعنی ان تقریباً 4 سالوں میں آپ لگا لیں کہ بیچ میں کووڈ کا ٹائم بھی تھا اور پھر مارکیٹ بھی کریش رہی, بہت سارے اس طرح کے ٹائم بھی, کووڈ کے بھی تقریباً 1.5 سال آپ نکال دیں, کوئی کام نہیں ہوا. لیکن تقریباً 1500 کے قریب آج بلڈنگز بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہیں. 1500 کا اکاؤنٹ جو ٹیم پی پی ایل نے سروے کیا ہوا ہے, یہ 1500 بلڈنگز آج بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہیں. اس میں اربوں نہیں کھربوں روپیہ لگ چکا ہے, اور مطلب جو انویسٹمنٹ ہے اس کا لیول, اس کا سکیل ہی کچھ اور ہے. یہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں اتنی بڑے سکیل پہ نہ کسی نے انویسٹمنٹ کی, نہ اتنی بڑی سکیل پہ کسی نے یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو یعنی فروغ ملا کہیں بھی. دیکھیں, جب بھی کسی جگہ پہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو ہمارے سینئر یا ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 72 یا اس سے زائد انڈسٹریز جو ہیں اس کے ساتھ اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایون واچ مین ہوں یا بلڈنگ مٹیریل والے ہوں یا کوئی بھی ہوں. اگر اس میں مزید میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ماہرین تو یہ کہتے ہیں 72 یا اس سے زائد انڈسٹریز, میں یہ کہہ سکتا ہوں 100 یا اس سے زائد انڈسٹریز, کیونکہ آج کل جو کیمراز لگتے ہیں سیکیورٹی کے لیے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ واچ مین, واٹر سپلائی, 20 چیزیں ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, اور یہ ایسا حقیقت ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بنجر زمین کو ایک شہر کی شکل میں
تبدیل ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پہ 100 نہیں, ہزاروں نہیں, کئی لاکھوں لوگوں کا روزگار یہاں پر جڑا ہوا ہے, اور یہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہے. اور ہم بات کریں سال 2030 کا بحریہ ٹاؤن کیسا ہوگا, انشاءاللہ ویل پاپولیٹڈ, ویل پلانڈ, اینڈ آئی کین سے کہ موسٹ بیوٹیفل اینڈ ویل مینٹینڈ اینڈ ایکسپینسو لائف اسٹائل ہوگا. نو ڈاؤٹ ایکسپینسو ہوگا, آپ کو اچھی جگہ پہ رہنے کی ایک قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کراچی شہر کے کسی ایریا میں اگر آپ لوگوں نے فیملی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہو, آپ لوگوں کو پارکنگ کا مسئلہ سب سے زیادہ مسئلہ فیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کراچی بحریہ ٹاؤن یہ جو بنا ہے, اس میں پارکنگ کے ایشو کو ہم نے بھی اٹھایا تھا آج سے پہلے, یعنی ہم فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے, لیکن بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ ہم سے بھی کوئی 10 قدم آگے سوچتی ہے, 10 ساتھ آگے ان کی مینٹیلٹی ہے, اپروچ ہے. آئی بلیو کہ ان لوگوں نے اس سے بہتر اور اچھی پلاننگ کی ہوئی ہے. پارکنگ پلازاز, کورڈ پارکنگ, اور پارکنگ کے لیے الگ سے ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگز ڈیزائن کر لی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ یہاں آپ لوگوں کو ملیں گی. سگنل فری یہاں پہ مین جناح ایونیو, جو کہ اپروکسیمیٹلی 35 سے 40 کلومیٹر پر محیط ہے, آج سال 2024 کے جون تک کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بنا ہوا ہے, ایکٹیو ہے, آباد ہے. اور بحریہ ٹاؤن کراچی کو شاید ہی کوئی پریسنٹ ہوگا جہاں پہ آج بھی لوگ اپنا گھر نہیں بنا رہے. ہر جگہ پہ گھر بننے شروع ہو گئے ہیں. بحریہ ٹاؤن نے قبضہ دے دیا ہوا ہے. کنسٹرکشن ریولوشن 2020 میں شروع ہوا تھا, آج سال 2024 ہے. ونس اگین ہم بات کر رہے ہیں سال 2030 تک کی, جب ملیر ایکسپریس وے بھی بن چکا ہوگا. یہاں نادرا کے آفس آپ لوگوں کو ملیں گے, یہاں پہ سارے گورنمنٹ کے جو آفسز ہیں ان کی برانچز یہاں آ جائیں گی. اور ایون نادرا نے تو اپنا سروس آن ویل, وہ بس ٹائپ بھی دے دی ہے کہ آپ لوگ جا کے اپنے وہ شناختی کارڈ وغیرہ بنوا سکتے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کی وہ چیزیں لے سکتے ہیں. میڈیکیشن کے لیے ہاسپٹلز ہوں, ڈسپینسریز ہوں, یا 1122 کا قیام ہو, یہ ساری چیزیں بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی آپ لوگوں کو ملے گی. بحریہ ٹاؤن کے پریمسز کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہوگی. فیوچر کی بات کر رہے ہیں, انٹیسپیٹ کرنا ہے, فور کاسٹ کرنا ہے. تقریباً میرے اندازے کے مطابق 12 سے 15 لاکھ تک کی پاپولیشن سال 2030 تک ہو چکی ہوگی. یہ میری ایک قیمتی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے سروے کیا, کیلکولیشنز کی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر پریسنٹ میں کتنی لیونگ کیپیسٹی ہے, کتنی ہاؤسنگ نیڈ ہے. ہاؤسنگ نیڈ کو اگر میں ملحوظ خاطر رکھوں تو شاید یہ پاپولیشن کا کاؤنٹ بہت کم ہے. ایک بات اور میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی ٹوٹل پاپولیشن کا اگر 1% بھی یہاں پر آ جائے تو یہ کراچی شہر کی پاپولیشن کا 1% زیادہ ہوگا, بحریہ ٹاؤن کراچی کم پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. اب بحریہ ٹاؤن کراچی 2 بھی خیر ڈیزائن ہو چکا ہے, اور یہاں پر ہر کسی نے بحریہ ٹاؤن تو نہیں آنا, کسی کا فیوریٹ ڈی ایچ اے سٹی بھی ہے, کمانڈر سٹی بھی ہے, اے ایس ایف بھی ہے, لیکن بحریہ ٹاؤن کی بات ہی الگ ہے ناظرین. سال 2030 میں بحریہ ٹاؤن کیسا ہوگا, اس کے اوپر بات ابھی ہماری جاری ہے, ختم نہیں ہوئی, فردر بات کرتے ہیں.